Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایم نعمان لاہور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واش روم میں کپڑے اتار کر یعنی کہ برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے تو کیا اس سے اس کا وضو ہوگا اور وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، یا پھر نماز کے پڑھنے کے لیے اسے دوبارہ نیا وضو کرنا پڑے گا؟ کیا حکم شرع ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے اگر اعضائے وضو یعنی کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا یہ فرض ہے۔ اب وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنے اعضاء کا دھونا ضروری ہے؟ 4 ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب اگر غسل میں اعضائے وضو دھل جائیں یعنی کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اگر غسل کرتے دوران ان پر پانی بہہ جائے تو پھر اس طرح سے وضو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ واضح سی بات ہے کہ جب آپ پر غسل فرض ہے تو اب غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے پورے بدن پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہنے پائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ایک بال برابر بھی خشک رہ جاتا ہے تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے اوپر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کیا ہے تو اس میں آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اب غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے یعنی کہ ہوا وغیرہ کا خارج ہونا، تو پھر آپ اسی غسل والے وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اب اس میں کنفیوژن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے اتار لیے ہیں تو پھر وضو باقی نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی ناسمجھی ہے۔ حالانکہ کپڑوں کے تبدیل کرنے یا پھر ننگا ہو جانے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دوسروں کے سامنے ستر کا چھپانا یہ فرض ہے، مگر اس سے وضو میں فرق نہیں آتا بلکہ وضو برقرار رہتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی۔